حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حجۃ الوداع کے وقت خطبہ جب دینے لگے تو ہم نے یہ دیکھا یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کو آپ کی اونٹنی تھی جدعہ، آپ اس کے کجاوے کی رکاب پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہوئے تاکہ اونچا کھڑا ہوں اور لوگ مجھے دیکھیں، اور لوگ بہت زیادہ تھے، شور بھی ہوتا ہے، اور آپ باتیں جو کرنا چاہتے تھے وہ بڑی اہم تھیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ان باتوں میں جس بات کا پیغام دیا ان لوگوں کو کہ میری باتیں دھیان سے سنو، میں تمہیں کیا کہنا چاہتا ہوں، ان میں سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی اللہ سے ڈرتے رہنا، اتقوا اللہ، کہ میں آج تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنا۔ اور پھر جب کجاوے کے رکاب پر پاؤں رکھا، پالان پر، اور اس وقت فرمایا الا تسمعون، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، کیا تم میری بات سن نہیں رہے؟ الا تسمعون، کیا تم میری بات توجہ سے سن نہیں رہے؟ اور یہ بات اس لیے فرمائی کہ سارے متوجہ ہو جائیں کہ جو بات اب کرنے لگا ہوں یہ کسی سے مس نہ ہو جائے۔ اور اگلا جملہ فرمایا الا لعلکم، کہ آج میری باتیں بڑے دھیان سے سنو، لا ترونی بعد عامکم ھذا، شاید کہ اس سال کے بعد تم مجھے دوبارہ کبھی دیکھ بھی نہ سکو۔ آپ نے اتنی اہمیت کے ساتھ توجہ لوگوں کو دلوائی کہ کیا تم میری باتیں سن نہیں رہے ہو، اور بڑے دھیان سے سنو، شاید اس سال کے بعد تم مجھے کبھی دیکھ بھی نہ سکو۔ اور ایسے ہی ہوا، تقریباً 2 سے 3 مہینے کے درمیان اللہ کے رسول کا جنازہ اٹھ گیا، اور اس وقت سب سے پیچھے ایک شخص کھڑا تھا، کوئی صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ ہمیں کس بات کا حکم دینا چاہتے ہیں، آپ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا ربکم، اپنے رب سے تم سارے کے سارے ڈرتے رہنا، وصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھتے رہنا، وصوموا شہرکم، رمضان کے مہینے کے روزے پابندی سے رکھنا، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں میں جو زکوٰۃ ہے وہ لازمی ادا کرنا، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور جو تمہارے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرتے رہنا، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، تمہارا رب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو آپ نے یہ جتنے احکامات دیے اس میں سب سے پہلا حکم نماز سے بھی پہلے تقوی اور اللہ کے خوف کا تھا، کہ اگر یہ چیز زندگی میں نہیں تو نہ نماز کسی کام کی ہے، نہ روزہ کسی کام کا ہوگا۔ تو اس لیے آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تقوی کیا چیز ہے، اور سارے پیغمبر کیوں بار بار اس کی بات کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھتے نہیں اور سمجھتے نہیں، اور جو چیز جتنی اہم ہے ہم اس سے غافل اور اپنی زندگی سے اس کو نکالا ہوا ہے، جس وجہ سے ہم صراط مستقیم سے ڈگمگاتے ہیں، دنیا کے معاملات میں بھی ہم عدل و انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم دھڑا بازی کرتے ہیں، ہم اپنے مفاد کو دیکھ کر دنیا کے اندر لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، ہم دنیا میں ظلم کرتے ہیں مظلوموں پر، طاقتور کو دیکھ کے اس کے آگے جھک جاتے ہیں، ہمارے اندر غیروں کا خوف اور دنیا کی محبت اور لالچ، مفاد پرستی اور خود غرضی، اب جب یہ ساری چیزیں ہوں گی
تو ایمان سے بتائے تقوی کہاں ہے اور ایمان کدھر چلا گیا؟ مسلمان تو کسی اور ہستی کا نام ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں پہلے پیغام میں بھی اسی بات کو رکھا کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اور جملہ بولنے سے پہلے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہے، اور زندگی کے آخری وقت میں پلیٹ فارم کو چھوڑنے سے پہلے بھی تمام مسلمانوں کو اجتماعی طور پر جس کا حکم دیا وہ یہ چیز ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، لباس، تاکہ تم اپنی شرمگاہ کو چھپا سکو، اور اس لباس کے ذریعے تم زینت اور خوبصورتی حاصل کرو، اس میں تم اچھے لگو گے۔ تو یہ لباس ہے جو جسم کو ڈھانپ رہے، لیکن آگے ساتھ ہی اگلا جملہ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہترین لباس ہے۔